السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کی کارکردگی اب بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ 18 اگست 2018 سے 18 اگست 2020 تک اس کو 2 سال ہو گئے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں 2 سال میں کیا کیا؟ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے یہ کیا، اپوزیشن کہہ رہی ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایک دو باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ ایک اس دوران وفاقی کابینہ میں بہت دفعہ تبدیلیاں ہوئیں۔ پہلی دفعہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان آئی ہیں، جن کی مالیت $2.768 بلین بند ہوئی ہے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب کیونکہ مڈل ایسٹ میں لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں تو وہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ میں جو گورنمنٹ نے اتنی چھوٹ دی ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی اس میں آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پی ٹی آئی کا کلیم تو صحیح ہے کہ اتنی زیادہ ریمیٹنس ہوئی ہے۔ اب سستی بجلی کے پروجیکٹ لگائے جا رہے ہیں، عوام کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے 12 منصوبوں کو کلیئرنس دے دی گئی ہے، جلدی عوام کو سستی بجلی بھی میسر ہوگی۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہائیڈل کے پروجیکٹس بالکل بند پڑے تھے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے ہائیڈل پروجیکٹس کو اب فوکس کر لیا ہے، جس میں دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا پریمیم پروجیکٹ ہے۔ دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں ڈیمز بنے تھے، تربیلا ہو اور منگلا ہو اور سملی ہو، یہ سارے جو تھے، اور جنرل مشرف کے ٹائم پہ ان ڈیمز کی ری بلڈنگ ہوئی تھی، ان کو دوبارہ سے بنایا گیا تھا اور ان کی کیپیسٹی کو ٹھیک کیا گیا تھا، پہلے سے زیادہ کیا گیا تھا۔ تو وہ تو کیونکہ پہلے کے تھے اور اس کو ری ورک اس کے اوپر کیا گیا تھا تو عام آدمی کو پتہ نہیں، لیکن مشرف کے ٹائم پہ بہت کام ہوا، اور اب یعنی اس کے بعد ہوا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی حکومت نے آئی پی پیز کو ہاتھ تو ڈالا نا، احتساب کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں امید کم ہے کہ ان سے زیادہ ملے گا، لیکن کم از کم کوئی 110 بلین تو ان سے واپس لیا گیا نا۔ شوگر مافیا کا ہمیشہ ذکر ہوتا تھا، ایوب خان کے زمانے سے ہوتا تھا، لیکن پہلی دفعہ شوگر مافیا کو بے نقاب کیا گیا، جس میں حکومت کے اپنے اندر بڑے لوگوں کی بہت زیادہ سبکی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کی پہلی باری ایکٹیو فورن پالیسی آئی، اور فرنٹ فٹ کے اوپر سفارتی سطح پر پاکستان نے بہت کامیابیاں حاصل کی، خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سپیچ یونائٹڈ نیشنز میں تھی، دیٹ واز اے ون 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 سپیچ، اور اس کی وجہ سے دنیا کو یہ پتا چلا کہ کشمیر از دا فلیش پوائنٹ بٹوین 2 نیوکلیئر کنٹریز، اور کشمیریوں کی جو فلائٹ ہے، جب عمران نے بہت ایک یعنی طریقے سے مودی کو فاشسزم سے لنک کیا اور مودی فاشسٹ مودی کہا، تو سڈنلی یورپ کے، امریکہ کے اور جو ویسٹ تھا اس کے اینٹنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد کی بات ہے کہ واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، یا اسکائی ٹی وی ہو، کوئی بھی ہو، گارڈین ہو، یہ انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہیں انڈیا میں اس کے اندر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، اس کے اوپر اسپیشل رپورٹس بننا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے شائننگ انڈیا کی کیمپینز چلتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کو چین بھی نہیں لینے دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں ایک پرابلم دوسرا پرابلم، کبھی افغانستان سے حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی انڈیا جو ہے وہ بلوچستان کے اندر را کے ذریعے آپریٹ کر رہا ہے، ایل او سی تو باقاعدہ ہر دوسرے دن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے ڈرون حملے، کبھی ابھی نندن والا واقعہ لے لیں، کبھی وہ کہتے ہیں پے لوڈ پھینک کے چلے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے حملہ کر دیا، ہم نے مدرسے کو اڑا دیا۔ لیکن آج کیا ہے؟ اس کے بعد آج 2 سال کے بعد الحمدللہ خطے میں انڈیا جو ہے تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اور امریکہ کا اس کو آسرا، اور امریکہ اس خطے کا ملک نہیں ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے کشمیر کے اوپر وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھوٹان سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، سری لنکا سے اس کی نہیں بن رہی ہے، نیپال جو ہے اس سے بہت کشیدہ ہے اس کے تعلقات، بنگلہ دیش نے اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ خود انڈیا کے اندر جو علیحدگی کی تحریکیں ہیں انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ایک دفعہ پھر۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وعدوں پہ اگر نظر ڈالیں تو 2 سالوں میں بیرون ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے۔ جب 5 ملین گھروں کی تعمیر کے لیے پالیسی فریم ورک کی مطابق کام شروع ہو چکا ہے، کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ پیسوں کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں، کرپشن کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں، ایک دھیلا تو آیا نہیں ہے پاکستان میں، نہیں آ سکتا ایسے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو قانون سازی کرنی ہے، آپ کو اپنے قوانین میں تبدیلیاں کرنی ہیں، اور آپ کو پہلے لوگوں کو اپنی عدالتوں کے تھرو جب آپ ان کو مجرم گردانتے ہیں تو اس کے بعد عدالتوں کے احکامات کے طور پہ پھر آپ انٹرپول کو رابطہ کرتے ہیں، آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو رابطہ کرتے ہیں، آپ اور جگہوں کی پولیس کو رابطہ کرتے ہیں، ورنہ وہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں لیتے ہیں، اور اس میں بالکل بھی آپ کو ہیلپ نہیں ہوتی ہے۔
اب اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں۔ اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بہت ہی امپورٹنٹ ایک یہ کام ہے، پارشلی ابھی کمپلیٹ ہے، لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے۔ ان کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے، ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے اس ملک کو لائف لائن ملتی ہے، اور بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کو یہاں پہ بہت مسائل ہیں۔ وہ ایئرپورٹ سے اندر آتے ہیں تو ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے گھروں پہ قبضے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے، ان کو ہم نے سفارت خانوں کے باہر بھی ہم نے لائنوں میں ان کو لگایا ہوتا ہے کہ NIC رینیو کرانے کے لیے، پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے۔ جب ان کے نمائندے یہاں پہ ہوں گے، جو لوگ ان کے اس پہ ووٹ پہ آئے ہوں گے، تو ان کی ایکسس ہوگی ہمارے پاور کوریڈورز میں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں کی پولیس تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پروفیشنل IGPs جو ہیں ان کی تعیناتی ہے، اور اقلیتوں کے لیے نیشنل کمیشن کے قیام کے لیے ایک فریم ورک پارشلی کمپلیٹ ہے۔ PTI کی حکومت کو اس ضمن میں بڑی تانوں کا بھی فیس کرنا پڑا ان کو کہ جی یہ فلاں مائنورٹی کو وہ دے رہے ہیں، پریفرنس دے رہے ہیں، یہ فلاں مائنورٹی کو دے رہے ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ساری اپنی جو اپوزیشن کی کیمپین ہے ایز این اپوزیشن ممبر، وہ جوئش کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے گزاری کہ جی یہ جمائمہ سے شادی ہو گئی، وہ جو ہے تو گولڈ سمتھ کی بیٹی ہے، تو یہ سارا پروپیگنڈا، لیکن وہ نہیں ایسا ہوا۔ اب عمران خان واحد آدمی ہے کہ جو کھڑا ہوا کہتا ہے کہ میں نے نہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا، لیکن وہی لوگ جو اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے اب وہ معافی مانگ لیں؟ نہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اقلیتوں کو ریکگنائز کریں۔ اس کے علاوہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے فنڈ میں اضافہ ہوا ہے، نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ اس میں ہزاروں ایسے لوگ جو جعلی طور پہ فنڈز لے رہے تھے ان کی نشاندہی کر کے ان کو نکالا گیا، ان کے ناموں کو نکالا گیا۔ اس میں جو سرکاری ملازمین تھے ان کو شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے ہیں اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اچھا، اب وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بدلنے سمیت 37 پروگرامز جو ہیں وہ انڈر پروگریس ہے۔ اس کے اوپر مذاق بھی لوگ بڑا اڑاتے ہیں کہ جی ابھی بھی شروع نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا، تو کیسے ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا نا۔ ایک چیز آپ بناتے ہیں، اس کو کسی منسٹری کے انڈر دیتے ہیں پروجیکٹ، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا پلان بنتا ہے، اس کے بلو پرنٹس بنتے ہیں، اس کا PC1 بنے گا، PC2 بنے گا، سبمٹ ہوگا، اپروولز ہوں گی، پھر وہ نیچے تک آئے گا۔ اگر آپ ویسے کر دیں گے تو وہ نیب کا پکا کیس ہے۔ جب حکومت جائے گی تو نیب آ کے ان کے گلے پڑی ہوگی کہ بھئی تم نے بغیر پورے پروسیسز کر کے تم نے کیسے پروجیکٹ نہیں شروع کیا۔ وزراء کیا کہتے ہیں، کئی امپورٹنٹ وزراء، مثلا اسد عمر کہتے ہیں جی کپتان اب کریز پہ سیٹل ہو گیا اور اب ایک لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کو آگے مزید بہتری کے دن نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلا الیکشن بھی اسد عمر کے مطابق عمران نے جیتنا ہے، تو میں میاں صاحب کو تو کہہ دوں کہ آپ لنڈن میں ہی رہیں اور پلیز کافی پیتے رہیں وہاں پہ بیٹھ کے۔ شبلی فراز کیا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی عمران خان نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو ختم کر کے درست اور غلط کی سیاست شروع کی، یہی بیانیہ لے کے ہم چل رہے ہیں اور 5th جنریشن وار چل رہی ہے۔ دشمن ہمیں ہر طرح کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور ہماری معیشت تباہ کرنا، ملک میں ناامیدی پھیلانا چاہتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور دو چیزیں بھی ہیں کہ جب پچھلی حکومت تھی تو اس کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ باسمتی چاول پاکستان کا بڑا ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ڈفرینٹ چیزوں میں سے۔ کئی انڈین کمپنیز انہوں نے جعلی چاول بنا کے اس میں ٹوٹا ویٹا ڈال کے چاول کا، اگر آپ کو اس کے متعلق پتا اور یہ کہہ کے اس پر لکھ کے نا کہ پاکستان باسمتی چاول، وہ اس طرح ایکسپورٹ کروایا، وہاں پہ رکھایا، جس نے کھایا اس نے کہا کہ یہ کیا بکواس چاول ہے۔ تو یہ ہر قسم کی آپ کو جو ہے نا، آپ جب ہوتا ہے نا کہ دشمن ملک میں ناامیدی پھیلانا چاہ رہا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی وہ ابھی ننن کے تھرو یا کلبھشن یادیو کے تھرو وہ کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، اکنامک دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پاکستان کو کافی چیلنجز ہیں۔ شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں، ایک لمبا عرصہ تو وزیر خارجہ تھا ہی نہیں، 5 سال تقریباً میاں صاحب کے ٹائم میں، اس کی وجہ سے ہم بہت سے فورم سے ہمارا نقطۂ نظر ہی نہیں پیش ہو پایا، اور نواز شریف نے خود ہی یہ عہدہ سنبھال رکھا تھا اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یار کسی کو تو بنا لو، لیکن ان کو ڈر لگتا تھا کہ کوئی انٹرنیشنلی زیادہ نون نہ ہو جائے ان سے۔ اپنی کامیابیوں کو دیکھنے کے لیے دائمی حریف جو ہے اس کے عقائد و مقاصد اور اپنی کوششوں کو دیکھنا ہوگا۔ بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی میں ٹوٹلی ناکامی ہوئی، فیلیور رہا، پاکستان کامیاب رہا۔ جنوبی ایشیا کے تمام اراکین جو ہیں وہ بھارت کی توسیع پسندانہ ڈیزائنز پر معترض ہیں۔
पाकिस्तान तो कहता ही था ना, लेकिन आज चाइना भारत के तोसी पसंदाना मंसूबा पर सवाल उठा रहा है, और लद्दाख में जो हुआ वो आप सबके सामने है। नेपाल की पार्लियामान से मंजूर होने वाली करारदादें आपके सामने है। बांग्लादेश जिसे भारतीय कैंप तस्वर किया जाता था, वहाँ शरीयत कानून के बाद सर्द मेहरी, तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात। कश्मीर का मसला इतना पुराना है जितना पाकिस्तान, लेकिन ये इसे इमरान खान की हुकूमत में बैन अल-अक़वामी सतह पर उजागर किया गया, जो मैंने आपको बताया, और एक साल में 3 मरतबा सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला ज़ेर बहस आया। और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के कमिश्नर ने कश्मीर पे 2 रिपोर्ट शाये की जिनमें भारत को बेनकाब किया गया, और OIC के 4 इजलास हुए जिसमें कश्मीर के मसले पे बात हुई। हफीज़ शेख बहुत कुछ कह रहे हैं, पर हफीज़ शेख की बातों को छोड़ दें, मुझे उनकी किसी बात का यकीन नहीं है। ये मानना पड़ता है कि जहाँ हुकूमत अच्छा कर रही है वहाँ हुकूमत जो है वो बड़े सवालिया निशान भी हैं। हफीज़ शेख उन लोगों में से जिनके ऊपर सवालिया निशान है, तो मैं तो उनके बयान को आगे नहीं मैं बढ़ाऊंगा। अब लोग मुझे कहते हैं कि जी इस हुकूमत ने 2 साल में हमें क्या दिया। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात है कि इस हुकूमत ने हमें एक बात का यकीन दिला दिया कि आप अगर अटल इरादा कर लें और अल्लाह ताला आपका साथ दे, तो फिर आप बड़ी से बड़ी अपोजिशन को उठा के फेंक सकते हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना फजल रहमान हो, MQM हो, ANP हो, इन सबको एक साथ तहरीक इंसाफ ने डिफीट किया। तहरीक इंसाफ बड़े अरसे के बाद एक हकीकी मानों में फेडरेशन की पार्टी बनकर उभरी, और तहरीक इंसाफ ने मोरूसी सियासत जो है उसका कबाड़ा करना शुरू कर दिया। अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कर दिया। अब चक्कर यह है कि हर एक के इतने ज़्यादा, यानी जब आप 30-30 साल 40-40 साल अगर आप हुकूमत में ही हैं, तो पुलिस में भी सारे आपके बंदे, और ब्यूरोक्रेसी में भी आपके बंदे, और वकीलों में भी आपके बंदे, सहाफ़ियों में भी आपके बंदे, डॉक्टरों में भी आपके बंदे, इंजीनियर्स में भी। तो आपके लोगों को चेंज तो नहीं किया जा सकता एकदम से, क्योंकि एक तो सही तरीका भी नहीं है, दूसरा ये है कि आप किससे रिप्लेस करेंगे। तो आप जो है इन चीज़ों को टाइम लगता है, वो आपके हर इरादे के आगे कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर रख देते हैं, कोई ना कोई स्पीड, आपको काम नहीं करने दे रहे। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ डटी हुई है और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी मुश्किलात का सामना कर रही है, और देखना यह है कि अब खित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है उसका पाकिस्तान कितना फ़र्क पड़ता है। ये पिछला 1 साल जो इसमें CPEC दोबारा शुरू हुआ है, जो कई साल से फ्रीज़ हुआ। बताओ, CPEC के बगैर पाकिस्तान की मुआशी बहरान का ख़ात्मा जो है ना, वो एक सिर्फ दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत नहीं है। तो अब पाकिस्तान ने एक नया नक्शा भी जारी कर दिया, और पहली मरतबा पूरे कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे इलाकों पे दुनिया को बावर कराया कि ये हमारा इलाका है। अब हम डिफरेंट फोरम्स उसको चैलेंज कर सकते हैं, और इससे इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी में हमने एक बहुत बड़ा हिस्सा डाल दिया। कई और चीज़ें हैं जो इनके अचीवमेंट्स भी हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास सवालिया निशान है, और जो इनकी परफॉर्मेंस जो है अंडर अचीवमेंट का शिकार रही है। लेकिन उस पर करेंगे बात किसी और टाइम पे। Until the next time, Allah Hafiz.